منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین. ان کی کتاب ہے معرفت اور منازل سلوک کے حوالے سے اہم ترین کتاب ہے. اور کئی کتابیں ہیں، انہوں نے دروس پر ایک کتاب لکھی ہے، مگر کچھ تحریریں ان کی غیر مرتب، کسی موضوع کے متحرک انداز میں لکھ دیا، تحریر پڑی رہ گئی، پھر لکھ دیا، تحریر پڑی رہ گئی. بعد میں ان کے شاگردوں میں سے کسی نے ان تحریروں کو جمع کیا اور اس جو یعنی مرتب کیا گیا مجموعہ تھا، اس کا نام رکھا الفوائد. یہ ایک حوالہ ہے. اس میں امام ابن قیم فرماتے ہیں التوحید، بہت سمجھنے کی بات ہے، مفزع اعدائہ و اولیائہ. فرماتے ہیں کہ توحید یہ جائے پناہ ہے اللہ کے دشمنوں کے لیے بھی، اس کے دوستوں کے لیے بھی. فوراً شاید ذہن یہ بات سوچنے کے لیے تیار ہو جائے کہ یہ دشمن اور دوستوں کے لیے، دونوں کے لیے جائے پناہ کیسے. اس کے بعد اس کی وضاحت میں انہوں نے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر ہے 65، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یعنی آپ حضرات کے لیے صرف اتنا آتی ہے کہ آیت میں کیسے لکھیں، بعد میں جا کے سیدھا دیکھیں کہ یہ لوگ یعنی مشرک، اللہ کے دشمن، اس کو نہ ماننے والے، جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور سمندر کی تلاطم خیز موجوں کی گرفت میں آ جاتے ہیں تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے اطاعت کو، دین کو خاص کرتے ہوئے اس کو پکارنے لگتے ہیں. فلما نجاہم الی البر، جب اللہ ان کو اس طوفان سے، ان شدائد اور مصائب سے نجات دے کر خشکیوں پر لے آتا ہے، اذا ہم یشرکون، وہ پھر شرک کرنے لگتے ہیں. آپ غور کیجئے کہ توحید مفزع بن گئی اس کے دشمنوں کے لیے. یعنی اللہ کے دشمن بھی اگر کسی مصیبت اور مشکل کے مرحلے میں توحید سے کام لے کر اس کو پکارتے ہیں تو اللہ ان کو بھی اس توحید کا فائدہ پہنچا دیتے اور مشکلات سے نکال لیتے ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ دشمنوں کے لیے بھی جائے پناہ بن گئی، اور اولیاء کے لیے جائے پناہ ہونا بہت واضح ہے. اس کے لیے آپ حضرات کو معلوم ہے قرآن مجید میں سورہ یونس، سورہ الانبیاء آیت نمبر 87 ہے. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہوئے تو آزادی کے لیے کیا دعا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. گویا اللہ کا ولی اور دوست جب تک اللہ کو اس کی توحید کا واسطہ دے کر دعا نہیں کرتا، توحید گویا توحید کو ذریعہ اور وسیلہ نہیں بناتا، وہ اولیاء میں سے اور ولی ہونے کے باوجود بھی اللہ اس کی پکار کو قبول نہیں کرتا ہے. کوئی دعا لے لیں آپ، یہ ایک میں نے حوالہ دیا سورہ انبیاء یونس کی دعا کا، آپ اس دعا پہ آ جائیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو یعنی ہم کو سکھلائی ہے. صحیح ابن حبان حدیث کا، صحیح احادیث کا مجموعہ ہے. ساری چیزیں اس میں صحیح نہیں ہیں مگر بے شمار احادیث صحیح ہیں، جس طرح ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مختلف کتابیں ہیں. اس کو مرتب کرنے والے کیونکہ دو لوگ تھے، اس لیے صحیح ابن حبان کے دو نسخے ہیں. ایک نسخے کو کہا جاتا ہے موارد الظمآن اور ایک حصے کو کہا جاتا ہے ابن گلبان. یہ ویسے ہی آپ حضرات کی تو صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو آدمی یہ دعا کرتا ہے مصیبت کے وقت میں اللہ اس کو مصیبت سے نکلنے کا راستہ بتلا دیتے ہیں. دعا کیا ہے؟ بہت معروف ہے، سب کو یاد ہونی چاہیے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. آپ جاننا چاہیے کہ دعا مصیبت سے نکلنے کے لیے اور حاجت کے پورا ہونے کے لیے ہے، مگر پوری دعا کا مطلب بجائے توحید کا بیان ہے. یعنی یہ نہیں کہا اللہ مجھ کو مصیبت سے نکال دے، اللہ میری پریشانی کو دور کر دے. بات ہے اللہم لا سہل الا ما جعلتہ، اللہ تیرے سوا آسانی تو پیدا کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. وانت تجعل الحزن، اور غم اور پریشانی کو جہاں چاہتا ہے تو اپنی چاہت سے رکھتا ہے، گویا مجھ سے اس کو دور کر دے. وہ بات ہی نہیں ہے، یعنی پوری دعا میں کہ مجھ سے دور کر دے، مشکل ہے، پریشانی ہے، اس کا ذکر ہی نہیں. گویا فرمایا صرف اتنا ہی اقرار کر لو کہ اللہ مشکلات کو رفع کرنے والا تو ہے. تو اخلاص قلب اور اخلاص نیت سے یہ دعا کرو کہ اللہ تمہاری پریشانی کو دور کر دے گا. تو آپ اندازہ کیجیے یہ توحید کی اہمیت ہے. یہ توحید ہر بات کی جڑ ہے، اس کی اصل ہے. اور آگے چلتے ہیں. رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا انبیاء کی سنت ہے. نبی مکرم دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کیا کرتے ہیں. مگر معلوم ہے کہ وہ استغفار کے لفظ کیا ہے؟ حدیث ہے ابو داؤد، یہ حدیث نمبر ہے 15 اور 17، جو انٹرنیشنل نمبرنگ حدیث کی، اس کے مطابق نمبر دیا گیا ہے. کتاب الوتر اور باب ہے فی الاستغفار. نبی مکرم دعا کرتے، جب استغفار کرتے تو اس کی لفظ تھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ. اب گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، اللہ سے اپنی سیاہکاریوں کی توبہ کرنی. آپ بحث فرما رہے تھے استغفر اللہ، اللہ مجھ کو معاف کر دے، کافی ہونا چاہیے تھا. مگر آپ نے ساتھ ان لفظوں کو شامل کیا، اللہ مجھ کو معاف کر دے، اور میرا عقیدہ ہے کہ تو ایسا ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو قائم ہے، زندہ ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. میں اب اس حیثیت میں کہ تو اتنے درجات بلند کا مالک ہے اور میں اس قدر گھٹیا ہوں، تیرے در پہ آیا ہوں رجوع کرتے ہوئے، مجھ کو معاف کر دے. فرمایا جو یہ لفظ بولے گا من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر له وان کان قد فر من الذنب، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، خواہ وہ میدان جنگ سے بھاگ کر گنہگار ہوا ہو. اندازہ کیجیے، یعنی جب آپ نے محض استغفر اللہ کہا تو اس کی گارنٹی نہیں ہے، مگر جب توحید کا کلمہ ساتھ ملا لیا تو گارنٹی ہو گئی کہ سب سے بڑا جرم آپ نے فرمایا اکبر الکبائر 3 ہے: شرک، والدین کی نافرمانی، اور میدان جہاد سے پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا. فرمایا اتنا بڑا اکبر الکبائر جرم بھی ہوا ہے، توحید کا واسطہ دے کے استغفار کرو گے اللہ اس کو بھی معاف فرما دے گا. یہ توحید کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے. اس کے علاوہ بے شمار دعائیں آپ کرتے ہیں. اب ہر دعا کا حوالہ دینا اور یہاں لکھنا بات ہماری لمبی ہو جائے گی، لیکن اس کو آپ نے سمجھ لیا کہ توحید مفزع اعدائہ و اولیائہ، اللہ کے دشمنوں کے لیے بھی جائے پناہ بن جاتی ہے اور اس کے دوستوں کے لیے بھی بن جاتی ہے. بے شمار دعائیں ہیں جن میں اللہ نے، جتنی دعائیں نبی مکرم نے سکھائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب میں کہیں نہ کہیں توحید کا ذکر ضرور ہے. اللہ کو توحید سے پیار ہے. ایک بندہ اس کو پکارتے نا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اللہ کو جب ایک پکارا جائے تو اس کو بہت خوشی ہوتی ہے. اب ہماری گفتگو جو ہے اصل میں، جو میں نے عرض کیا، توحید عمومی گفتگو کے بعد پہلی قسم ربوبیت،